إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔ بے شک یہ قرآن اس راستے کی ہدایت کرتا ہے جو بالکل سیدھا ہے، اور ان صاحبان ایمان کو بشارت دیتا ہے جو نیک اعمال بجا لاتے ہیں کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام ناظرین کا استقبال کرتا ہوں پروگرام سوال ہمارے جواب قرآن مجید سے۔ آج دو اہم سوال کے جواب ہم لوگ قرآن مجید سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ ایک تو یہ سوال ہوگا جسے میں پہلے ہی بتانا چاہوں گا آپ کو کہ قرآن پاک میں یہ کہاں بیان کیا گیا ہے کہ ہم سب کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ماننا ہے یا ان کی اطاعت کرنا ہے۔ دوسرا جو سوال ہے وہ بہت اہم ہے۔ ہم لوگ اکثر کہتے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام ہم سب کے لیے نعمت ہیں۔ اس کو بھی قرآن مجید سے ثابت کرنے کے لیے ہمارے پروگرام میں موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید محمد قیصر صاحب قبلہ۔ تو آئیے سب سے پہلے ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ السلام علیکم آقا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ اس پروگرام میں تشریف لائے۔ آپ کا شکریہ میں بھی ادا کرتا ہوں، پروردگار عالم کا بھی شکر گزار ہوں کہ اس نے ہمیں اس نیکی کی توفیق عطا فرمائی۔ الہی آمین۔ اگر ایک بہت اچھا سوال ہمارے ذہن میں آ رہا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کا جواب آپ قرآن مجید سے دیں۔ انشاءاللہ خدا کی عنایت۔ ہم لوگ بے پناہ محبت کرتے ہیں رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور ان کے جو امتی ہیں ان کا پورا یقین ہوتا ہے قرآن مجید پر۔ اب یہ چیز کبھی کبھی ہم لوگوں کے درمیان آ جاتی ہے کہ انہوں نے قرآن ہم لوگوں تک پہنچایا ہے، تو اس میں یہ بات کہاں سے ثابت ہوگی کہ ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنا ہے، ان کی بات ماننا ہے؟ صحیح، اصلاً تم اچھا سوال ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ نے سوال کیا کہ اطاعت کا ذکر قرآن کریم میں، اور آپ نے ایک جملہ فرمایا، عرض کیا کہ بے پناہ محبت کرتے ہیں، جی، یہ محبت کرنا امت کا خود اسی حکم اطاعت کی بنا پر ہے۔ جی، قرآن کریم میں اگر اللہ کے رسول کے لیے اطاعت کا حکم نہ دیا گیا ہوتا تو امت محبت بھی نہ کرتی۔ یہ محبت جو ہے وہ خود دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے اطاعت و پیروی کرنے کا حکم دیا۔ جی، قرآن میں کئی جگہوں کے اوپر، ایک جگہ نہیں ہے، کئی جگہوں کے اوپر اللہ نے اپنے رسول کی اطاعت کرنے کی تاکید کی ہے، جی، جیسے اور خود لفظ اطاعت کے ذریعے سے بھی۔ اچھا، یہ استعمال ہوا ہے؟ خود لفظ اطاعت کا ذکر اللہ نے کیا ہے کئی جگہوں پہ۔ دو تین آیتوں کی میں جو ہے وہ تلاوت کرتا ہوں۔ خود سب سے پہلے تو سورہ نساء کی 80 آیت نمبر ہے، جی، اس میں اللہ خود فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے خدا کی اطاعت کی ہے۔ اچھا، ہاں، یعنی اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی اطاعت بھی اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ رسول کی اطاعت نہیں کرے۔ بہت خوب، کیا کہنے۔ جی، یہ سورہ نساء میں اللہ نے اسی کلمے کے ذریعے سے لوگوں کو متوجہ کیا کہ دیکھو ایسا نہ ہو کہ تم خدا سے محبت کرو اور رسول کو چھوڑ دو۔ تو رسول کی اطاعت گویا اللہ کی اطاعت ہے۔ جی، اگر رسول کی اطاعت نہیں کرے گا تو پھر اللہ کی بھی اطاعت، اس لیے کہ اللہ کو پہچانا کس سے؟ رسول سے پہچانا ہے۔ تو جب رسول کی اطاعت اس طرح سے، پھر اس کے بعد سورہ آل عمران کی 36ویں آیت میں ارشاد ہوتا ہے کہ قُلْ أَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ آل عمران کی 32ویں آیت میں کہ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اے لوگو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، لعلکم ترحمون، شاید کہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ یعنی خدا کی مہربانی اور اللہ تعالیٰ کا کرم اور رحم جو ہے وہ رسول کی اطاعت کرنے میں پوشیدہ ہے۔ یہ پوری آیت ہے، یہ جو ابھی آپ نے کہا ہے، ہاں، ٹکڑے میں نہیں ہے کہیں؟ نہیں، ٹکڑے میں نہیں، لعلکم ترحمون، شاید کہ تم پر جو ہے وہ رحم کیا جائے۔
کہ سچی اطاعت کرنے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہربانیاں، لطف، کرم. اور اس کے بعد جو وہ ایک آیت جو سورہ نساء کی 59 نمبر کی ہے، اور اس میں بالکل واضح کر دیا ہے کہ قل سے شروع نہیں ہوتی ہے یہ آیت، سورہ نساء کی 59. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، جی اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، رسول کی اطاعت کرو، واولی الامر منکم، اور جو تم میں سے صاحبان امر اور صاحبان امر، یعنی صاحبان امر سے مراد یہ کہ جو ذمہ دار امور ہے، جی یعنی جو رسول اللہ کے بعد جس کو رسول اللہ کی جگہ پر آنا ہے، اس کو مسلمانوں کے اور دین کے تمام امور کی سرپرستی، ولی امر اس کو کہتے ہیں، اولی الامر اس کو کہتے ہیں. تو اللہ نے یہاں کہا کہ دیکھو اے ایمان والو، ایمان والوں سے خطاب کیا، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور تم میں سے جو اولی الامر ان کی اطاعت کرو. جی اور اس کے بعد اس کے جو فقرہ ذکر کیا ہے، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر کسی چیز میں تم جھگڑا کرو، اختلاف کرو، تو فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹاؤ. اوکے، یعنی یہاں پر بھی اختلاف کی شکل میں کہا گیا ہے کہ اللہ اور رسول کی طرف تم کو رجوع کرنا ہے، کسی اور کی طرف رجوع نہیں کرنا. نہیں کرنا ہے، یا اللہ بتائے گا اختلاف کا حل، یا رسول بتائے گا جی اختلاف کا حل. بہت خوب. تو اس طرح سے اللہ مطلب اور کوئی چوتھا دروازہ آپ کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں چوتھے ہے. دروازہ، تیسرا دروازہ نہیں، بلکہ میں ایک بات عرض مطلب یہاں پہ کروں، صاف اعلان کر دیا. صاف اعلان کیا، بلکہ تیسرا بھی دروازہ نہیں ہے. جی چوتھا تو چھوڑیے، جی اللہ رسول جی اگر اختلاف ہو تو میں اس جگہ پہ عرض کروں کہ اطاعت کا حکم اللہ نے اپنے لیے ذکر کیا، رسول کے لیے ذکر کیا، اولی الامر کا ذکر کیا. لیکن جب کہیں اختلاف ہو جائے تو اس کو رجوع کرو اللہ اور رسول کی طرف. یہاں نہیں کہا کہ اولی الامر کی طرف رجوع کرو. بے شک بے شک، یہ بات کلیئر ہے یہاں. یہ چیز تو یہ اختلاف کون سا ہے؟ یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہاں پر قرآن کے حکم کے لحاظ سے اگر ہم رسول کی اطاعت کریں گے تو یہ نزاع، یہ جھگڑا حل ہو جائے گا. بالکل بالکل. ورنہ اگر ہم اطاعت رسول نہیں کریں گے تو یہ نزاع، جھگڑا حل ہونے والا نہیں ہے. نہیں، بات یہ ہے، یہ بھی دیکھنا ہے کہ اطاعت کیسے کرنا ہے. ہاں اطاعت کیسے کرنا. بالکل. تو اب جب کہا کہ جب جھگڑا ہو، تمہارے درمیان اختلاف، نزاع ہو، تو اللہ اور رسول کی طرف پلٹاؤ. تو اللہ اور رسول کی طرف پلٹانے کا مطلب یہ ہے کہ اولی الامر کی طرف نہیں پلٹانا ہے. تو مفسرین نے یہاں ذکر کیا کہ اے امت والو، اگر تمہارا اختلاف خود اولی الامر کے بارے میں ہو جائے تو اللہ سے پوچھو، اس کے رسول سے پوچھو. اطاعت کرو اللہ اور رسول کی، وہ جیسا کہتے ہیں وہ جیسے کہیں گے. اور اللہ اور رسول نے خود رسول کے ذریعے سے اپنے حیات میں اولی الامر کا تعین کر دیا ہے. جی اعلان غدیر سے، حدیث ثقلین سے، حدیث سفینہ سے، حدیث منزلت وغیرہ سے. تو اس طرح سے یہ بھی مطلب لوگوں کے جو سوال ہوتے تھے اس دور میں بھی، آج کے دور میں، تو اس کا بھی جواب یہ مکمل ہے یہاں اس کا جواب کہ رسول کی اطاعت کرنا. جی بالکل بے تو شک. اس طرح سے اس کے بعد جو ہے وہ اور بھی قرآن کی آیت آتی ہے کہ مثلاً کسی طرح کا کوئی اختیار نہیں رہ جاتا جب رسول نے کوئی حکم دے دیا. جی وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ. دیکھو جب اللہ اور اس کا رسول کسی چیز کا حکم دے دے اور فیصلہ کر دے تو کسی مومن مرد عورت کو اختیار نہیں رہ جاتا ہے اپنے امر میں کہ وہ اپنی رائے اور اپنے جو ہے وہ کوئی نظریہ پیش کرے. تو یہاں بھی اطاعت کا حکم ہے. جی بے شمار آیتیں ہیں قرآن کریم میں. اگر اطاعت پیغمبر کے سلسلے میں دیکھیں تو خود لفظ اطاعت سے یعنی امر دیا ہے، حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ. اور یہ اچھا، یہ جو حکم دیا جا رہا ہے، ہم لوگ ایک چیز کو جو ہے نا بہت اچھی طرح سے مان لیتے ہیں، کیا واجب ہے؟ ہاں یہ مطلب ہم لوگ بولتے ہیں نا کیا واجب ہے یہ حکم ماننا؟ کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا کہ واجب ہے، مستحب ہے، سنت ہے. بے شک. ہاں نہیں دیکھیں یہاں پر مسئلہ اطاعت کا، نافرمانی کا یہ مسئلہ ہے تو یہ کوئی فروعات کا وہ مسئلہ نہیں ہے جس میں مستحب اور واجب اور کیا کہتے ہیں فرض یا جو ہے وہ مباح تلاش کیا جائے. یہاں پوری شریعت پر عمل کرنا
مسلمان کا مسلمان ہونا منحصر ہے اللہ اور رسول کی اطاعت کرنے کے اوپر. جی. جب اسی کو مستحب بنا دے گا تو پھر شریعت بقیہ شریعت کہاں اس کے اوپر عمل کرنے کا اس کو موقع رہ جائے گا. بالکل. لہٰذا یہاں پر خود واجب ہے اطاعت کرنا، یعنی حکم دیا اللہ تعالیٰ نے، اور جو حکم اللہ کا ہے قرآن کریم میں اس کے لیے جو ہے وہ ضروری اور فرض کیا ہے. تمام مسلمانوں کے اوپر واجب اور فرض ہے اللہ کی اطاعت کرنا اور رسول کی اطاعت کرنا. ما آتاکم الرسول، جو تمہیں رسول دیں لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے روک دیں منع کر دیں اس سے باز آ جاؤ. بالکل. تو یہ رسول اللہ کے لیے چلیے تفصیل سے ذکر. آگا وقت نہیں ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ اتنی بڑی بات اور اتنی اہم بات ہم لوگ کر رہے ہیں تو آخر میں جو ایک اور سوال میں چاہتا ہوں 2-3 منٹ میں آپ اس کا جواب دے دیں کہ اہل بیت علیہم السلام خدا کی بہترین نعمت ہے ہم لوگوں کے لیے. بے شک. اس کو کسی آیت میں دیکھا جا سکتا ہے؟ ہاں قرآن کریم میں اہل بیت علیہم السلام کا تذکرہ اور ان کے صفات کا تذکرہ، ان کا ذکر، ان کی ولایت اور امامت کا ذکر آیا ہے کہ نعمت پروردگار ہیں. مثلا قرآن کریم میں ہے سورہ ابراہیم کی 28ویں آیت ہے. اچھا. سورہ ابراہیم کی 28ویں آیت ہے کہ ارشاد ہوتا ہے کہ الم تر الی الذین، کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو بدلوا نعمت اللہ کفرا، جن لوگوں نے اللہ کی نعمت کو کفر میں بدل دیا. وحلوا قومہم دار البوار، تو یہاں پر جس نعمت کو انہوں نے انکار کر کے کفر میں بدل دیا ہے وہ نعمت کون سی نعمت ہے؟ وہ نعمت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نحن نعمت اللتی انعم اللہ بہا علی عبادہ، ہم وہ نعمت ہیں کہ جس کو اللہ نے اپنے بندوں کے اوپر نازل کیا تھا. سبحان ہم یعنی ہم وہ نعمت ہیں اللہ کی کہ جس کو جو ہے وہ یا خداوند عالم نے اعلان غدیر کے بعد ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. میں نے اچھا یہاں پہ بھی نعمت کا استعمال ہوا ہے، لفظ آیا ہے نعمتی، میں نے اپنی نعمت کو. اوکے. مجھے لگ رہا تھا یہ مطلب ہم لوگوں ہی استعمال کرتے ہیں، نعمت بلکہ قرآن نے خود بھی نعمت کو اللہ تعالیٰ نے اس ولایت کو اور اس امامت اہل بیت علیہ السلام کو عظیم ترین نعمت کے عنوان سے، بلکہ یہ اس کے بعد کہا ہے کہ اگر اس نعمت کو نہیں پہنچایا تو گویا کچھ نہیں پہنچایا ہے. اس کا مطلب تمام نعمت پروردگار میں سب سے عظیم نعمت بے شک ولایت اہل بیت علیہ السلام ہے. اور اس طرح سے جو ہے وہ پھر ایک بات اور عرض کر دوں کہ یہ جو کہا ہے کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر قیامت میں یہ ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا اپنی نعمت کے بارے میں. تو کون سی نعمت ہے جس کے بارے میں اللہ پوچھے گا؟ بعض لوگوں نے کہا کہ یہ جو کھانے پینے کی چیزیں جو آپ نے کھلایا جو دیا، اللہ تعالیٰ آپ کے اس سلسلے کا آپ نے کہاں صرف کیا، کہاں جو ہے وہ. تو امام سے جب یہ دریافت کیا تو امام نے فرمایا لوگوں کو قرآن کا علم نہیں ہے، نہیں جانتے، اب کم سے کم اپنے جیسا اگر خدا کو جو ہے وہ احساس کرنے والا سمجھ لیتے تب بھی یہ تفسیر نہ کرتے. تو کہا کیسے مولا؟ کہا یہ بتاؤ جب کوئی کسی کو آپ گھر میں بلاتے ہو، کھانا کھلاتے ہو، اس کو پلاتے ہو کچھ بھی، تو بعد میں کیا اس سے آپ کھانے کے بارے میں پوچھتے ہو اور احسان جتاتے ہو؟ ارے واہ، یہ تو بہت بہترین مثال آپ نے کہا نہیں. خود امام نے فرمایا تو کیا تم کھلانے کے بعد احسان جتاتے ہو، پوچھتے ہو یہ کھلائے وہ کھلائے، یہ کھلایا آپ کھایا؟ تو کہتا نہیں، ہرگز نہیں، یہ ہماری شان اور ہماری جو ہے وہ غیرت کے خلاف ہے. تو کہا تم اپنی غیرت کے خلاف سمجھتے ہو، اللہ اپنے بندوں کو یہ سب کچھ دینے کے بعد پھر قیامت بلا کے پوچھے گا کہ میں نے تم کو کھلایا؟ پھر کیا نہیں. یہ نعمت ولایت امیر المومنین اہل بیت علیہ السلام کی ولایت ہے جس کے بارے میں خدا پوچھے گا، اس سے سوال ہوگا. روکو ان کو، ان سے پوچھا جائے گا. تو یہ وہ نعمت ہے ولایت ہے جس کا تذکرہ قرآن کریم میں. چلیے بہت خوب، آپ نے جو مثال دیا ہے بہت بہترین مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں سے کھانے پینے کے بارے میں نہیں پوچھنے والا ہے کہ ہم نے تم کو کھلایا ہے، لیکن یہ جو نعمت ہے اس سے سوال کیا جائے گا. قبلہ آپ کا بہت بہت شکریہ. لیکن جو اگلا ایپیسوڈ ہے نا قبلہ، وہ بہت معنی رکھتا ہے. یوں تو ہر ایپیسوڈ میں آپ لوگ بہت اچھے سے جواب دیتے ہیں، کیونکہ جو حدیث میں جاننا چاہوں گا قرآن مجید کے حوالے سے اس کا جواب انشاءاللہ آپ قرآن مجید سے دیں گے. اللہ کی عنایت سے میں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، بلائیں گے تو اجازت چاہتا ہوں آپ سے.
تو جی ہاں ناظرین، آپ تمام سے بھی اجازت لینا چاہتا ہوں. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں اسی پروگرام میں اسی وقت آپ تمام ناظرین سے ملاقات ہوگی. دیجیے اجازت ہمیں ہماری ٹیم کے ساتھ. دیکھتے رہے چینل ون. بہت شکریہ.